أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے. قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ تبارک تعالیٰ بہت بڑے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی کتنی تعریف کی جائے کم ہے، جو سب سے بڑے ہیں. وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اور رحمان ہیں، ہمارے رب ہیں. اللہ نے ہمیں قرآن کا علم دیے ہیں اور انسان کو پیدا کیے اور انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ بولنے اور سننے کی طاقت اور قوت دیے بنائے، تو یہ سب سے بڑی اللہ کی صفت سمجھا جاتا ہے. اللہ نے قرآن سکھائے، اللہ نے انسان کو پیدا فرمائے، اللہ نے انسان کو بولنا سکھائے، سننا سکھائے، اور سورج اور چاند حساب سے برابر چل رہے ہیں. ستاروں اور درخت سب کے سب سجدہ کرتے ہیں. آسمان کو اسی نے بلند فرمائے اور میزان قائم کر دیے. اے پیارے پیارے بچوں، الحمدللہ ہمارے دین اسلام میں سب سے بڑا یہ ہے، سب سے بڑی چیز ایمان ہے، اور اس کے بعد والدین کی تربیت ہے، والدین کی محنت ہے، استادوں کی محنت ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سب کچھ کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے. اس دنیا میں یہ سارے انسان مل کر، یہ ڈاکٹرز، انجینئرز، سب یہ اتنا کرتے ہیں. وہ مالک اس سے بڑھ کر کرتے ہیں. ہمارے دل کے قریب یہ کعبہ ہے. کعبے کے کمال ہیں، اللہ کے کمال سب وہاں نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ اسلام کی سب سے مقدس جگہ ہے. اس کے کمالات کو چھپا کے رکھے ہیں. بندوں کو دیکھنے سے جتنا نظر آ رہا ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کمالات اس میں چھپے ہوئے ہیں. تو ہمارے دماغ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. یہ انجینئرز کو اللہ نے سکھا کے تیار کر کے اللہ ان سے کام لیتے ہیں. جو دیکھتے ہیں وہ صرف شروعات ہے. کعبہ زمین کے بیچ سینٹر میں ہے. یہ اسلام کا مرکز اور سرکل ہے. اس سے بھی اصل کمال یہ وہ ہے، اسے ہمیں دیکھ نہیں سکتے. حرم کے روف کو دیکھیے، اللہ کے بندے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ ان پر اتنا رحم اور کرم، اور بندوں پر تازہ ہوا، روح پرور منظر دیکھتے ہیں. کھلا نماز کا ایریا، جہاں زمین ایسی بنائے ہیں تیز گرمی میں بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. زمین برداشت کر لیتی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی. رات کو ہواؤں کا انتظام ہے جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو نماز میں ٹھنڈک اور سکون دیتے ہیں. لیکن یہ صرف پہلا لیول ہے، اور فرسٹ لیول اور دوسرا لیول پر جہاں حاجی لاکھوں کے لوگ ایک ساتھ نماز کا لطف لے سکتے ہیں، جہاں کی ہر چیز ایسی ڈیزائن کر کے ہیں، رش میں بھی ہو
تو سکون سے چلے اور عبادت میں سکون اور خوشی خوشی سے ہو۔ پریئر ہال گراؤنڈ فلور اسموتھلی چلے، جہاں وہ کعبہ کے اطراف طواف بھی ہوتا ہے۔ وہاں کا ماربل ایسا تیار کیے ہیں پاؤں کی جانب کوئی گرمی ہی نہیں لگے گی۔ چھت کا ڈیزائن روشنی اور ٹھنڈک گرمی کے ایسی بنائے ہیں، اور وہاں کی چھت ایسی کہ دل کو سکون اور ایسا لگتا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے محل میں بیٹھے ہوں۔ ایسا خوشی سکون اور کہیں نہیں ملتا، اور جہاں جنت وہیں نظر آتی ہے، جیسا کہ ہم جنت میں بیٹھے ہیں۔ اللہ سے قربت کا احساس دیتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اور بھی معلومات ہوتے جا رہے ہیں۔ مطاف کا ایریا سرکل سینٹر کا ایریا ہے۔ سفید ماربل، اتنا کچھ کراؤڈ کا بہتر انتظام ہے۔ سب کا رخ صرف اس اللہ کی طرف ہے۔ قال اللہ تبارک تعالیٰ فی القرآن المجید، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ کی کتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور جو رحمان ہے، ہمارے رب ہیں، جو بندوں کے لیے اتنا اتنا انتظام کیے ہیں۔ سخت گرمی میں بھی انسان کو ایسا آرام اور سکون پیدا فرمائے ہیں۔ انسان کو پیدا کیے اور اسے بولنے اور سننے کی طاقت عطا فرمائے، تو یہ سب سے بڑی اللہ کی صفت سمجھا جاتا ہے۔ اور تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم کریں گے، اور اوپر والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر رحم کرتے ہیں۔ اور اسی ٹائٹل کے ساتھ رحمت للعالمین ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس انسانوں کے دل میں نرمی ہے اور جس انسانوں کو نرمی دے دی گئی ہے، اس کا نام اس کا تمام جہانوں کے خیر دیتے ہیں، اور جس سے نرمی چھین لی گئی، جس کا دل پتھر ہو گیا، اس سے تمام جہانوں کا خیر سکون چھین لے لیتے ہیں۔ ہمارے دین اسلام میں گھر کی خاموشی میں ہی اصل سکون اور محبت چھپی ہوئی ہے۔ گھر کی خاموشی میں گھر کا سکون ہے۔ گھر کے سکون میں گھر کا پیار چھپا ہوا ہوتا ہے۔ گھر کو اچھا سا ماحول دے، جنت جیسا ماحول دے، گھر کو گھر جیسا رکھیں۔ یہ گھر کی چار دیواری اور چھت ہر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں دل سکون پاتا ہے، جہاں مسکان اور پیار کی خوشبو ہوتی ہے، جہاں ایک دوسرے کی کمی کو سمجھنے کی جگہ کا نام ہی گھر ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کبھی گھر میں تھوڑا کچھ اوپر نیچے ہو گیا، تو کبھی اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو تھوڑا پیچھے رکھنا پڑتا ہے، تو کر لیں، کیونکہ باہر جو دنیا ہے وہاں کوئی گھر جیسا نہیں ہوتا، اور وہ تانے، باتیں، لڑائیاں یہ جگہ کونے کونے میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ باہر کے جہاں میں کوئی سکون کا لمحہ مشکل سے ملتا ہے، لیکن گھر تو گھر اپنا ہوتا ہے۔ گھر وہ جگہ ہے جہاں پیار اور عزت اور محبت، اخلاق، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، سارے جہاں کا پیار سمجھ کر آسمان ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ کبھی کبھی ایڈجسٹمنٹ اور تھوڑا یہ سارے اپنے ہی ہیں سمجھ کر جگا دو، اور بڑے ہیں تو ان کے سامنے تھوڑا کھڑے ہو جائیں تو تعظیم بھی ہو جاتی ہے۔ چھوٹے ہیں تو ان کو مسکرا کر شفقت کے ساتھ پیش آئیں۔ ادب لحاظ کے ساتھ تھوڑا پیچھے بھی ہٹنا بھی پڑتا ہے۔ اپنی ناراضگی کو تھوڑی دیر کے لیے دبا دینا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، گھر کو گھر بنا دیتی ہیں۔ گھر کا مطلب صرف اپنا ہی
دیکھنا لڑنا نہیں، گھر کا مطلب ہوتا ہے پیار اور سکون، اور وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور جب سب کے ساتھ موجودگی میں سب خوشی کا اظہار، تو زندگی خود ہی آسان اور میٹھی لگتی ہے۔ اے پیارے بچوں، اپنے اپنے گھر میں بہت ہی خوشی کا ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ اپنی اولاد کی خوشی، ان کی ہنسی مسکراہٹ ہی والدین کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ اور یہ بہت بڑی چیز ہے، اور والدین بھی یہی چاہتے ہیں، اور اولاد کو بھی اپنے والدین کی خوشی مسکراہٹ سب سے بڑی قیمتی سرمایہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کچھ باتیں زندگی انسان کو خود ہی سمجھا دیتی ہیں، اور پھر دل چاہتا ہے وہ باتیں آگے بھی پہنچائی جائے، تاکہ سب اس سے فائدہ بھی اٹھائے اور وہ غلطی نہ کرے جس سے ہم سب سمجھتے ہیں، اور کبھی کبھی یاد آ کر بھی ہم شرمندہ محسوس کرتے ہیں۔ ایسا گھروں میں نہ کریں جو شرمندہ ہوں۔ ہمارے والدین اور اولاد ہم سب ہمارے پیچھے ہنس رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہنس رہے ہوتے ہیں اور کھیل رہے ہوتے ہیں اور جذبات میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رکھے، گھروں کو آباد رکھے، چار دیواری کو جنت بنائے۔ اللہ گھروں کو آباد رکھے، خوشی کا ماحول بنائے، اس زندگی میں سب کی قسمت اچھی ہو جائے، سب کا مستقبل اچھا ہو جائے، آمین۔ ہمارے دین اسلام میں بچے والدین ہمیشہ مسکراتے رہیں، اس لیے سب ایک دوسرے کے لیے دعائیں بھی کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھے۔ اس دنیا میں جو بھی گھر میں ہے پل رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ پال رہے ہیں، سب کا یہ ایک دوسرے کا حق ہے۔ کل کو ہمارے ساتھ ہمیں کیا ہوگا کسی کو معلوم نہیں، اس لیے آج ان لمحات کو خوشی سے گزاریں، ان لمحات کو محفوظ کر لیں۔ اولاد کی خوشی ان کا اصل زیور ہے، کوشش کریں کہ یہ زیور کو پوری حفظ و امان میں رکھیں ہمیشہ کے لیے۔ اللہم ربنا اجرنا من خزي الدنیا والآخرہ، اے اللہ ہمیں بچا لینا اس دنیا میں اور آخرت میں، دونوں کی رسوائی سے بچا لینا۔ اپنے آپ کو ایمان کو بچا کر لے کر چلیں، والدین کی اچھی تربیت ہو، اپنے فرما بردار اولاد کو اچھی تربیت ہو، گھر اور اسکولوں میں دونوں جگہ پر تربیت بہترین ہو، اولاد یہ دونوں کا ساتھ دے، بچوں کو اسٹرانگ پرسنالٹی اور بچوں کو اپنی قابلیت پر بھروسے سے چلنا چاہیے۔ یہ جو وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے انہیں محنت کرنا، اور گھر سے لے کر اور صبح سے لے کر 24 گھنٹے، صبح سے شام تک 24 گھنٹے کیسے گزارا جائے جس میں آرام بھی ہو اور محنت بھی ہو۔ بچوں کو چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دینے سے وہ بھی کچھ کر سکتے ہوں، اس سے ان کا کانفیڈنس بڑھتا ہے اور اپنی ویلیو کو اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ہر مشکل کو اللہ آسان بنائے، آگے جا کر بچے کمزور نہ بنے۔ زندگی میں چیلنجز بہت ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ بچے اسٹرانگ بنے اور جب پرابلمس کو خود سمجھ جاتے ہوں تو ان کے اندر ایک سیلف اسٹیم پیدا ہوتی ہے، اور پرابلم پیدا ہونے سے ان کو خود سمجھ میں آتا ہے۔ جب بچے یہ جان لیتے ہیں یہ وہ تھوڑی سی مشکل کا سامنا کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے اندر ایک الگ سی خوشی پیدا ہوتی ہے۔
اور بچوں کو اندر سے ایک خود اعتمادی پیدا کرنا چاہیے اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر. جب بچے بڑے سب خود ہی سے ایک نتیجہ اچھے نتیجے کو پہنچتے ہیں، یہ وہ خوشی ہے. یہ بچوں کے لیے یہ ٹوائس یا گفٹس یا کمفرٹ سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. خود سے کوئی چھوٹی چھوٹی ذمہ داری، کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی ایک دعائیں کچھ سیکھتے ہیں تو ان کو سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور اسی طرح قرآن میں بھی کوئی تھوڑی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر لیتے ہیں تو اسے کھڑے ہو کر نماز میں پڑھتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے. آج میں یہ یاد کیا، آج میں یہ دعا یاد کیا، آج میں یہ ذکر کیا. اس کا ذکر گھر میں ہونا چاہیے. قرآن ایک عظیم دولت ہے. قرآن کو سننا ایک عظیم دولت ہے. قرآن کو پڑھنا ایک عظیم دولت ہے، کیونکہ قرآن ہے ہی ایسی چیز، اللہ کی بڑی کتاب ہے. قرآن کی ہر چھوٹی چھوٹی آیت کو، ہر چھوٹی چھوٹی صورت کو اسے یاد کرنا ایک اندر سے ایک بہت بڑی خوشی ہوتی ہے. اور اس کو جانیں، اس کو پڑھیں، اس کو یاد کریں. کیونکہ نماز اب رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں. رمضان المبارک میں نمازوں میں اسے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، بلکہ اپنی قابلیت پر یقین کرنے سے آتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ایمان کو بڑھانا چاہیے، اور والدین اور استادوں کی تربیت ہمیں بہت زندگی میں رنگ لاتی ہے. یہ بہترین اور اچھا سے اچھا ہو، ہمارے لیے انتظام اچھا ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ.